نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تابعین میں بہت اونچا مقام حاصل ہے اور جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے، 70 اصحاب بدر کی زیارت کی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پستان کا دودھ مبارک بچپن میں چوسا ہے، تو ان کی شان کے کیا بتانے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کو بہیں ہمہ شان و شوکت اور عظمت انتہائی اللہ کریم نے منکسر المزاج فرمایا تھا، پیدا فرمایا تھا کہ آپ نہایت جزو انکسار سے کام لیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بس خیال آیا تھا، جس کا میں نے ذکر کل سنایا، اور حبشی نے میرا دماغ درست کر دیا۔ حبشی نے کیا کرنا ہے، اس کروانے والے نے کروایا جو اپنے پیاروں کی لمحہ بلمحہ نگرانی فرماتا ہے۔ بھئی اس بندے کی کیا شان، اس کے اللہ خود راکھی کرے، تو یہ بڑی شان کی بات ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے۔ وہ ایک شعر ہے، اس میں موقع یاد آیا، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یعنی ہوا نے تو بجھانا ہے، لیکن ہوا اگر اس کی فانوس بن کر اس چراغ کی حفاظت کرنی شروع کر دے تو اس کو کون بجھا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی خصوصی شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جزو انکساری کی ایک اور بات میں کل سنانا چاہتا تھا، جو اس وقت پھر میرے ذہن میں آیا کہ حضرت سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ بہت صاحب علم اور صاحب عمل، صاحب تقوی اور صاحب فراست بھی ہیں، آپ کو کبھی کسی نے لاجواب بھی کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک مخنث نے لاجواب کر دیا تھا۔ مخنث کہتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، مرد نہ عورت۔ اور ایک مرتبہ مجھ کو ایک شخص مرد نے لاجواب کر دیا جو شراب کے نشے میں مست تھا، اور ایک مرتبہ مجھ کو ایک لڑکے نے لاجواب کر دیا جو بہت کم سن تھا، اور ایک مرتبہ مجھ کو ایک عورت نے لاجواب کر دیا، تو رہ کون گیا بھائی؟ گویا آپ اپنی یعنی عجز و انکسار کی کیفیت بیان کرنا کہ مجھ کو تو سب نے لاجواب کر دیا، جب مرد نے بھی کر دیا، عورت نے بھی کر دیا، لڑکے نے بھی کر دیا، مخنث نے بھی کر دیا، تو گویا بھی میں تو ہوں ہی لاجواب، میرے پاس کوئی رستہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں اور کسی سے بات کر سکتا ہوں۔ حضرت وہ سنائے تو صحیح کیا ہوا تھا۔ فرمایا وہ مخنث ایک تنگ گلی میں آمنے سامنے سے آ گیا، تو میں نے ذرا گریز کرنا چاہا کہ تھوڑا سا بچ کے نکلوں اس سے، ذرا مجھے چھو نہ جائے یا کچھ۔ تو اس نے مڑ کر مجھے کہا کہ میں کو روز ازل اپنی مرضی سے مخنث نہیں بنا، اسی نے بنایا جس نے آپ کو مرد بنایا، اور انجام کی عاقبت کی خبر کوئی نہیں جانتا، نہ تو جانتا نہ میں، کہ تیری اچھی ہونی ہے میری اچھی ہونی۔ بس مجھے کچھ نہ ہوش تھا کہ میں کیا اس کو جواب دوں۔ دونوں باتیں ایسی اٹل حقیقتیں تھیں کہ جس کا کوئی جواب بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ سچ پوچھیں تو ہمیں کسی بھی گناہ گار کو، کسی بھی بیچارے بیمار کو، کسی مریض کو، کسی بد شکل کو، کسی غریب کو، جی کسی بدبودار بندے کو بھی نفرت سے دیکھنے کا کوئی حق نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے ہمیں امیروں کے گھر پیدا کیا،
یا ہمیں دولت مندوں کا پیدا کیا، ہم روزانہ نہا لیتے ہیں، ہم روزانہ صابن تیل استعمال کرتے ہیں، ہم روزانہ خوشبو لگاتے ہیں، یا ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہم گورے چٹے ہیں، یا ہم سانولے ہیں، یا ہمارے نقش تیکھے ہیں، ہمارے نقش ماٹھے ہیں، جو کچھ بھی ہے تو اس کی مرضی پر موقوف۔ جب اس کی مرضی پر موقوف ہے تو کسی کو دوسروں پر دھونس جمانے کا کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ بھئی میں ہی ہوں، تم کیا حیثیت رکھتے ہو، یا میں اظہار نفرت کروں یا حقارت سے کام نہیں۔ اور عاقبت کی خبر خود آ جانے کہ تیرا اچھا انجام ہوگا یا میرا اچھا انجام ہوگا، وہ بھی اس کے کرم پر ہی موقوف۔ بڑی ہی عارفانہ بات ہو، وہ مخنث کہہ گیا، فرماتے میں لاجواب۔ تو وہ ایک شرابی مست جا رہا تھا، بارش بڑی سخت ہو چکی تھی اور کیچڑ تھی اور وہ پھسلتا جا رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا ذرا احتیاط کرو، کہیں ٹانگ تڑوا بیٹھو گے۔ تو اس نے کہا میری بات چھوڑو، میں تو اپنی جان ذات سے متعلق ہوں، تم اپنی بات کرو جس کے ہزاروں لاکھوں عقیدت مند ہیں، کہ تم اگر پھسلے تو ساری امت کا ایک حصہ پھسل جائے گا۔ مجھے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ واقعی جس کے ذمے بہت سارے لوگوں کو جس نے لے رکھا ہو تو ان کی رہنمائی کرنی ہے، تو اس کو تو بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے اور بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا میرے عقیدت مندوں کو گمراہ تو نہ کر دے گا، جو مجھے دیکھ کر کہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پیر صاحب نے بھی یہ کیا ہے یا کہا ہوا ہے نا، تو یہ جائز ہی ہوگا ایسے۔ اور وہ بچہ جو تھا اس کی بات یہ تھی کہ وہ چراغ لے کے، چھوٹا سا بچہ جا رہا تھا، تو میں نے کہا بچے یہ روشنی کہاں سے لائے ہو، یہ روشنی کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے چراغ کو پھونک مار دیا اور کہنے لگا آپ بتائیں، پہلے آپ بتائیں روشنی کہاں چلی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ روشنی اپنے ہی عمل سے پیدا ہوتی ہے اور اپنے ہی عمل سے ختم ہوتی ہے۔ اب میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں، انہوں نے تشریح نہیں کی، نہ کتاب والے نے تشریح کی ہے، تو کتاب والا سمجھتا ہے کہ تذکرۃ الاولیاء عام بندہ نہیں پڑھتا، اس وجہ سچ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے بہت سارے علوم دینیہ پر نگاہ ہونی چاہیے، تصوف کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ماڈرن قسم کے پروفیسر ٹائپ لوگوں نے تذکرۃ الاولیاء کا ذکر کر کے تو زبانیں تان دراز کرتے ہیں، کہتے لو یہ کوئی تصوف کا حال ہے جی، دیکھو تذکرۃ الاولیاء میں کیسی بے سر و پا باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ہمارا دین اور ہے، یہ پتہ نہیں کس کا اثر تھا، یہ ہندوستان کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے ایران کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے یونان کا اثر ہے، یہ تو ترک دنیا کا سبق سکھاتے ہیں، ہمارے دین میں یہ ہے ہی نہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں شاید کہیں آپ کو بھی کان میں پڑی ہوں۔ یہ صوفی درویش کیا ہے جی، نبی پاک نے جو سب کچھ کیا ہے جی، شادی بھی کی ہے، بچے بھی تھے، جنگیں بھی کی ہیں، تو ہم تو ساتھ پھر کچھ کرو نا، وہ تو فقیری میں بادشاہی میں فقیری کر گئے، ان جیسا کون ہو سکتا ہے، یا تو کر کے دکھاؤ نا، پھر بے سپہ سالار بھی ہو قوم کا اور مہینہ اس کے گھر میں چولہا بھی نہ جلے، یا تو کر کے دکھاؤ نا، پھر نہیں بھائی، تو اگر نہیں تو پھر یا یہ گھر میں ایک کونے میں اتنے جو پڑے ہوں، یا گھر میں کوئی اتنا سونا رہ گیا ہو تو نماز کی تکبیر ہو گئی ہو تو کہ ٹھہرو میں بھی آتا ہوں، تو جا کر اس کو کسی ضرورت مند سائل کو دے کر پھر آ کر جماعت کروائیں، تو وہ کہ جناب عشاء کی نماز میں دیر فرمایا کوئی بات نہیں، وہ گھر میں تھوڑا سا سونا پڑا تھا، مجھے یاد آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑا رہ جائے اور رات پڑ جائے اس پر، تو میں اس کو اپنے گھر میں جمع نہیں رکھنا چاہتا۔ یہاں تک پہنچو تو پھر بات ہی کیا ہے، پھر تو تمہیں ضرورت ہی کہ نہیں کوئی جنگلوں میں جانے کی، کہ جب بندہ کھب جائے۔ یہ تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی ان کے بارے میں بھی لوگ تان تشریح کرتے ہیں اور یہی کرتے ہیں کہ لو جی جہاد تو ان میں ہے نہیں، جہاد تو ان میں ہے نہیں،
یہ کہتے سب کو چھوڑ کر تبلیغ شروع کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو. اس قسم کی بات چیت کرتے ہیں بعض جو ہے نا دنیا دار قسم کے لوگ. لیکن تبلیغی جماعت سے اور کوئی اختلاف ہمیں ہو تو ہو، لیکن یہ جو ہے موقف یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہسپتال داخل ہونا پڑتا ہے. اب کوئی کہے کہ یہ چھوڑو جی، جب دال حلال ہے چنے کی، جب بڑا گوشت حلال ہے تو اس کو کھلاؤ، اللہ رسول نے جائز کیا ہوا ہے. وہ کہیں گے ظالم یہ جائز تو ہے لیکن یہ بیمار ہے، اس کو کچھ دن ہسپتال میں داخل کرانا پڑے گا اور یہ پرہیز ضروری ہے اس کے لیے، تب یہ اس کی صحت درست ہو جائے گی تو پھر چلو کرتا پھر کھاتا پھرے. تو بین ہی یہ بات ہے کہ پہلے میاں یہ تھوڑا بہت ترک دنیا کر کے بندہ کچھ تھوڑی سی ٹریننگ کرے. البتہ یہ کہ ٹریننگ ایسے لوگوں میں کرے جن کے عقیدے بھی درست ہوں اور عمل بھی درست ہوں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا اس کا. باقی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں شیطان بھی اپنا اثر ڈالتا ہے. ظاہر جنگ جو چل رہی ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی جماعت میں کوئی ایک دو خامیاں بھی ہوں، چاہے میں بھی ان کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ خامیوں تو وہ ہوتے ہوئے بھی بہرحال ان کا باقی کام جو ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے نا. مثلا آپ دیکھیں گے میں دعوت اسلامی پر کبھی کوئی کر رہا ہوں کہ یار انہوں نے یہ وردی لازم کر دی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، تو چلو یا یہ جی ہر بات میں جی میٹھا 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 کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ہنسی میں ہم بات کر دیتے ہیں. تو ان کا ذرا زنانہ سا انداز انہوں نے بنا لیا ہے، لچکدار لوچدار میٹھا میٹھا، ہر بات میٹھی میٹھی. اس طرح کی کوئی بات کہہ دے تو کوئی نہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب وہ خدا نہ خاصہ انبیاء تو نہیں نہ ہو جاتے بندے. یا تبلیغی جماعت کا کوئی معتقد ہے، اگر ان کے عقائد سے متفق ہے تو وہ کہے جی کوئی بات نہیں کہ اگر یہ گاؤں گاؤں پھرتے ہیں یا مسجدوں میں سو جاتے ہیں، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی بات پکڑ کر کام تشریح نہیں کرنا اچھا ہوتا. بندے کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو مشن اور مقصد ہے اگر وہ درست ہے اور ان کے عقائد درست ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مریض آدمی کو ایک مرتبہ ہسپتال داخل ہونا پڑتا. پہلے یہ خانقاہ ہسپتال ہی ہوتے تھے، بابا فرید کی خانقاہ، حسن بصری کی خانقاہ، اور سچ یہ کہ یہ اکیڈمی بھی خانقاہ ہے. نام آج کل خانقاہ نہیں، نام اکیڈمی ہو گیا. نیا نام جو آ گئے جس کا نام کوئی اور رکھ دو، جامعہ رکھ دو. تو اصل تو خانقاہ کیا ہوتے تھے کہ وہاں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، بچوں کی، نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، جو بھی وہاں سائل آتا اس کی تربیت ہوتی تھی. کھانا بھی مل جاتا تھا، بابا صاحب کے ان لوگوں کے ہاں کھانا بھی مل جاتا تھا. اور اسی کی یہ ایک شکل ہے، یہ دینی مدارس جو ہیں. باقی ٹھیک ہے اس میں کوئی آج کل خلل بھی واقع ہو گئے ہیں، تو ہر فیلڈ میں خلل ہیں کئی، لیکن ان خللوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں اصل مشن کو مد نظر رکھ کر اس پر کام کرنا ہے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بچے نے کیا کہا کہ بجھا کر کہا جی آپ بتائیں، پہلے آپ بتائیں روشنی کہاں چلے گی. تو کہتے میں لاجواب ہو گیا کہ اس نے تو سب کچھ سمجھا دیا، میں اب کیا کہوں. میرا سوال ہی مکمل ہو گیا کہ مطلب ہے کہ روشنی پیدا بھی وہیں سے ہوتی ہے اور بجھتی بھی وہیں ہے، کہیں سے نہیں آتی. یہ جو میں سمجھاؤں، بل صاحب کتاب نے اس کی تشریح نہیں کی. میرا خیال یہ کافی حد تک ٹھیک ہے کہ اب اگر آپ اپنے دل میں ذکر و فکر اور ہدایت کا جذبہ اور حق پرستی اور انصاف لے آئیں گے تو آپ کے دل سے ہی روشنی پھوٹنے لگے گی. اور اگر یہ جذبے نیکی کے ختم ہو جائیں گے دل میں ہی تاریکی آ جائے گی. فرمایا کہ وہ جو عورت جس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا، شام سمجھ آ رہی ہے، وہ عورت کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو کسی سے محبت تھی، تو وہ اس کی محبت میں بے خود ہو کر اس کی بے وفائی کا اور اس کی سنگ دلی کا شکوہ لیے ہوئے
کار سے نکلی اور دوڑی ہوئی حضرت کی خانقاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو میں نے اس کو کتنی عرصہ تک اس سے محبت کی اور یہ میرے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا. اور میں نے اس کو کہا کہ بچی اور تیرا تو چہرہ ہی کھلا، سر کے بال ہی کھلے، اوپر کوئی کپڑا لے جلدی کہ پھر بات کرنا، کیونکہ اسی طرح ہی نکل آئی نا بے خودی میں. تو میں نے کہا اپنی چہرہ تو ڈھانپ لو. تو وہ کہنے لگی کہ حضرت مجھ کو تو اپنے عشق کی وارفتگی میں ہوش نہیں رہی. تو اس نے پھر کوئی کہنے سے کچھ کیا ہوگا. مجھ کو اپنی عشق کی بے خودی میں وارفتگی میں ہوش نہیں رہی کہ میرا منہ کھلا ہے کہ سر ننگا ہے کہ کیا ہے. اور اگر آپ مجھ کو احساس نہ دلاتے تو شاید میں اسی طرح بازار میں دوڑتی جاتی. لیکن مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ عشق الہی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو میں کیسے نظر آ گئی کہ میں میرا چہرہ ننگا ہے یا میرا سر ننگا ہے. اب جس لیول کے وہ تھے نا اس کے منہ سے وہ بات نکلی کہ آپ عشق الہی میں سرشار ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ عشق الہی کا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا منہ جو ہے کھلا ہے اور میرا سر ننگا ہے. مطلب ہے کہ عشق مجازی جب اتنا بے خود اور بندے کو کر دیتا ہے کہ اس کی ہوش قائم نہیں رہ جاتی کہ میری کیا حالت ہے اور میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیسے جا رہا ہوں. تو جو عشق الہی کا دعوے دار اس کو تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عشق میں بے خود ہونا چاہیے. یعنی جس مقام کے حسن بصری تھے نا اس مقام کی بات کے مطابق کہا کہ جس کی آنکھوں میں اللہ کے جلوے بسے ہوئے ہو نا اس کو کسی دوسری طرف دھیان ہی نہیں جاتا. تو یہ خاص الخاص مقربین کی بات ہے. اصل میں جب اپنے دل کی زمین اچھی ہونا تو اس پر دانش کے حکمت کے پھول کھلنے لگتے ہیں. ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی اس کتاب میں غالباً درج ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عورت میں ہمارے ہمسائے کی تھی تو میں اس کی بات سن کر مجھے بڑی حیرت اور مسرت ہوئی اور مجھ پر قرآن کریم کی آیت کا معنی منکشف ہوا. ان کے جو کیا واقعہ تھا فرمایا یہ کہ ایک دن میں اپنے کار کی چھت پر کی ضرورت کے لیے وہ کام کر رہا تھا یا کھڑا تھا یا کوئی عبادت میں مشغول تھا کہ اچانک مجھے آواز آئی کہ پڑوسی کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے شکوہ شکایت کر رہی ہے یا لڑ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے، میں نے 50 سال تجھ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے. یہ اس کا مفہوم دے رہا ہوں ہماری بولی میں. 50 برس سے میں تیرے ساتھ ٹوٹ کر میں نے محبت کی ہے اور تیرے گھر میں بسی ہوں اور آج تک میں نے تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کپڑے نہیں مانگے، کبھی خرچے کا مطالبہ نہیں کیا اور تیری دن رات خدمت کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے تجھ سے محبت تھی اور میں چاہتی تھی کہ تو صرف مجھ سے محبت کرے. تو میں نے جو ہوا سہ لیا، لیکن اب مجھے شک پڑ رہا ہے کہ تو اور شادی کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی اگر تو نے ایسا کیا تو میں امام وقت کے پاس تیری شکایت لے کر جاؤں گی. تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو وہی بات کہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اور جو چیز چاہے گا بخش دے گا. کیونکہ شرک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ برابر کسی اور سے محبت کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی اور کو حصے دار بنا لینا، اس محبت میں کسی اور کو دخیل کر لینا. تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو وہی بات کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اور سارے گناہ بخش دوں گا اگر چاہوں گا، چوری، شراب، ڈاکہ، جو چاہوں بخش دوں گا، لیکن میں شرک کو نہیں بخشوں گا کیونکہ میری محبت میں تو نے دوسرے کو حصہ دار کیا، میرے برابر جگہ پر لایا.
تو فرمایا کہ یہ تو وہی بات کہہ رہی ہے. تو مجھے بڑی حیرت اور مسرت ہوئی اس کو. تو دیکھیے نا یہ قرآن کریم کی واقعی بات ہے. غور کرو نا, کیوں کافر کیوں نہیں بخشا جائے گا, گلاب دیوی کیوں نہیں بخشی جائے گی, مجھے اتنا بڑا اچھا اسپتال بنایا. اور تمہارا بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہے, اس کی تم جنازہ پڑھتے ہو اور دعائے مغفرت کرتے ہو اور آس رکھتے ہو, امید رکھتے ہو کہ انشاءاللہ بخشا جائے گا. حتیٰ کہ چاہے کتنا بڑا گناہ گار بھی کون, کبھی مسجد بھی نہیں میں آیا, ہم بھی پھر بھی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرایا تھا, کسی اور کسی کے برابر مقام پر نہیں لایا. وہ یہ عورت کہہ رہی تھی نا, اگر کسی کو اور کو میں تو میرے برابر مقام پر لایا, ساتھ شادی بھی تو برابر ہو جاتی ہے نا. تو یہ میں نے برداشت نہیں کرنا. 50 سال ہو گئے تیری خدمت کرتے, کوئی مطالبہ نہیں کیا, سب کچھ کیا, محبت کرتی رہی ہوں. میں یہ تو وہی بات ہے. اس طرح کی بہت اچھی اچھی باتیں, بہت اچھے اچھے اقوال علم و حکمت سے بھرے ہوئے ان کے یہاں ملتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے صبر کے متعلق پوچھا تھا کہ صبر کیا ہوتا ہے, اور میں دیکھو صبر 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے ابتلا پر صبر کرنا, ایک ہے نواحی پر صبر کرنا. یہ انہوں نے بیان کیا, داتا صاحب نے تو اور بھی بڑی شاندار قسمیں اس کی بیان کی, وہ اس میں آئی جاتی ہیں. خیر وہ تو بڑا ہی شاندار مضمون ہے, کشف المحجوب. تو میں ایک ہے ابتلا پر صبر کرنا, یعنی مصیبت پر صبر کرنا. آپ کو بخار ہے, آپ کی ٹانگ کٹ جاتی ہے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ کا بھائی فوت ہو جاتا ہے, آپ کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے, یہ ہے ابتلا پر مصیبت پر صبر کرنا. اور ایک ہے طاعت پر صبر کرنا یا اس کے نواحی پر صبر کرنا. مثلا دل کو کوئی اور لڑکی اچھی لگتی ہے, لیکن اس لیے نہ دیکھنا کہ میرے رب نے منع کیا, اب صبر ہے اپنے آپ کو روکنا ہے. آپ کو کوئی مال اچھا لگتا ہے لیکن آپ کا حق نہیں ہے نہ کھانا, کہ میرے رب نے روکا ہوا ہے. اوامر و نواحی پر صبر کرنا. سخت سردی ہے, نماز پڑھنی, کوئی بات نہیں, پالا لگ رہا ہے تو لگ رہا ہے, طاعت پر صبر کرنا. بڑی سخت گرمی ہے, روزہ رکھنا, تو یہ اوامر و نواحی پر صبر, یہ بھی تو صبر ہی ہے نا. داتا صاحب نے جو قسمیں لکھی نا, ان میں ایک صرف سنا دیتا ہوں, چلو آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں, شاید اللہ آپ کے اندر عشق الہی کی کوئی شمع روشن کر دے. داتا صاحب نے اس طرح لمبی کہانی لکھی ہے. بہرحال تو ان سے کس نے پوچھا تھا کہ آسان صبر کون سا ہے اور مشکل صبر کون سا ہے. میں اس کو اسی طرح کے بیان کرتا ہوں, تو تفصیل اب پھر کرنی پڑے گی بڑی. آسان صبر کون سا ہے اور مشکل صبر کون سا ہے. تو انہوں نے کہا آسان صبر تھا الصبر للہ, اور مشکل تین صبر الصبر عن اللہ. اب اس کو ہماری بولی میں یوں صبر سمجھ لو کہ آسان صبر ہے جو اللہ کے لیے صبر کیا, یا اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرنا یہ آسان ہے, حالانکہ ہمارے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے, اور سارے صبر اسی میں ہی آ جاتے ہیں نا. اللہ کے لیے صبر کرنا, مثلا عورت اچھی لگتی ہے نہ دیکھنا غیر ہے, اللہ کی وجہ سے. مال اچھا لگتا ہے نہ چوری کرنا, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, اللہ کے حکم کی وجہ سے. مصیبت آئی ہے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ اللہ اس کا اجر عطا فرما دے گا. نہیں سمجھے؟ تو یہ سارا صبر ایک قسم ہوا اس حوالے سے, تو یہ آسان صبر ہے, حالانکہ ہمارے لیے تو یہ بھی بڑا مشکل ہے. اور دوسرا ان کا صبر عن اللہ, یہ جب کہا نا تو اس شخص کی چیخ نکل گئی اور غش کھا کر گر پڑا. بڑے بزرگ ہیں جو غش کھا کر گرے تھے. الصبر عن اللہ, آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ اب سمجھنے کی کوشش کرنا فوری طور پر سمجھو گے تو چیخ نکلے گی, نہیں تو نہیں نکلے گی. سمجھ نہ آئے گی تو چیخ کیسے نکلے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر صبر کرنا, اللہ کے ساتھ صبر کرنا, اللہ کے بغیر صبر کرنا. مطلب کیا ہے کہ اللہ سے دوری پر صبر کرتے رہنا, کوئی گال نہیں اللہ دے نیڑے تے کی ہویا, جی آپ ہیں
یعنی اللہ کی محبت کے بغیر صبر کرنا، اللہ کی قرب کے بغیر صبر کیے پھرنا کوئی بات نہیں۔ ہم سب وہی ہیں، ہمیں اللہ کا قرب درکار کون ہی ہے، کبھی خیال ہی نہیں آیا کسی کو، بس۔ اور اگر ہے بھی تو وہ رسمی سا، لیکن صبر عن اللہ کی میں اگر آپ کو مجاز سے ایک تشریح کروں گا تو پلے پڑے گا، کہ میں نے عمر گنوائی ہے اسراء پر، گنوائی ہے یا کام میں لایا ہوں۔ بہرحال اتنی جلدی اگر آپ میرے والے معنی تک پہنچے تو پھر تو مزہ ہی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سوچوں نا تو چیخ تو نہیں نکلتی، لیکن آنسو میرے ضرور آ جاتے ہیں۔ اتنا تو فاصلہ کچھ طے کیا ہے، وہ ہے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، یہ مجاز میں مثالیں ہیں۔ وہ ایک گانا ہے، ربا ان دن الموت چنگیری چھوڑا مکھ سجنا دا، تو مطلب کیا ہے کہ جدائی جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور جدائی جس کی بھی ہو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس بچے کو کہو کہ تیرا بھائی اس قیمت پر رہ سکتا تھا کہ تمہاری دکان ختم ہو جائے، یہ کہے گا ٹھیک ختم ہو جاتی کہ نہیں، رفیق رہ جاتا۔ کل کو تیرے کو کوئی کہے بھئی انور رہ جاتا میاں تے تمہاری جائیداد جو ہے یہ ختم، تو کہتے نہیں یار رہ جاتا۔ آج چاہے کچھ اور صورت، آج تمہاری صورت یہی ہے، اس وقت ہو سکتا ہے کسی وجہ سے پائے سے لڑائی بھی ہو جائے، لیکن جب بندے کو چھن جاتی جدائی تو احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ لٹ جاتا، میرا بھائی رہ جاتا۔ یہ بھائی کی مثال بھی دی ہے، ایک لڑکی معشوقہ کی مثال بھی دی ہے۔ بہرحال آپ جس سے عشق ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اور موت آ جائے، زمین چھن جائے، مکان چھن جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن میرا پیار رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہے اس کو اللہ کے بغیر صبر نہیں آتا۔ زمین چلی جائے، مکان چلا جائے، زندگی چلی جائے، بچے کے گلے پر چھری چل جائے، یعنی بیوی بچوں کو بے آب بغیر ریگستان میں پھینک دوں، یار سے رہ جائے بات، محبوب راضی ہو جائے، اس سے بات رہ جائے، اور سارا کچھ لٹ جائے، ہوتا ہے نہیں۔ بس یہ ہے دادا صاحب نے اس کی بات کی، تو تشریح سے کچھ آپ کو شاید بات پہنچ گئی۔ تو حضرت اس طرح کہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ درویشوں کی، فقیروں کی باتیں، اور ان کے اندر بڑی تاثیر ہے، یہ بندے کے دل کی زمین بنانے میں نا نائٹروفاس کا کام دیتی ہیں۔ ان کو سننے سے، ان کو کرنے سے نا نیکی کے پھل پھول، یہ ببر شیر یوریا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ آگے یہ مثال ہی بس ایسے دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اس سے نا نیکی کے باغ کھلتے ہیں، دل کے اندر پھل پھول اگتے ہیں، اگر صحیح اثر ہو مستقل۔ ایک ہوتا وقتی طور پر ہوا، پھر غفلت پھر طاری ہوگی۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اللہ والے، بڑے بزرگ، آپ کے اقوال دانش بے شمار ہیں۔ پھر یا تو کتاب بندہ لے لے، چھوٹے چھوٹے واقعہ، دو دو فکروں کے جملے بھی ہوتے ہیں، دو دو فکرے ان کی بات اسی میں بیان کر دیتے ہیں بعض کا، سارے پھر اس ترتیب سے تو نہیں ذہن میں رہتے۔ حضرت جب دنیا سے گئے تھے نا تو آخری لمحے آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یہ کون سا گناہ، کون سا گناہ، یہ کہتے ہوئے 2-3 مرتبہ کہا تو روح پرواز کر گئی۔ بعد میں کوئی دوست ان کے خواب میں دیکھے، ان کو پوچھا، سنائے، میں اللہ تعالیٰ نے بہت فضل و کرم فرمایا، بلکہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان کے دریچے کھل گئے اور ندا آ رہی ہے کہ حسن اپنے دوست کے پاس پہنچ گئے۔ تو ان کو ملا خواب میں، پوچھا کہ کیا بنا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم فرمایا۔ کہا وہ جو آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہتے تھے کون سا گناہ، وہ مسکرا پڑے، کہنے لگے وہ بات یہ تھی کہ جب میرا عالم نزع تھا اور ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے کھڑے تو غیب سے ایک آواز آئی
کہ ملک الموت ذرا تھوڑی سی جان سختی سے نکالنا، اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا۔ تو میں نے کہا کون سا گناہ؟ میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا اس میں آپ شاید گھبرا گئے ہوں گے، اس میں تو بڑی شان کی بات چھپی ہوئی ہے، مطلب اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہا، یہ صاف پاک ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک دنیا سے آ رہا ہے، ایک رہ گیا اس کا ذرا سختی کرنا تاکہ وہ بھی معاف ہو جائے، نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے بیماری کی سختی، نزع کی سختی ایمان والے کے لیے، اگر نزع کی سختی بھی دیکھو تو برا گمان نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کے بہانے اس کا کوئی آخری گناہ معاف ہو رہے ہو، کیونکہ مومن کو کلمہ شریف ایسی دستاویز ہے جو اس کو بہت کام آئے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک ایسے ہی سمجھو گویا کہ پاس ہے، یہ ایک ایسا پاس ہے کہ جس کے پاس ہوگا اس کی گاڑی گزرتی جائے گی ہر جگہ سے، ہوتا ہے نا وہ پاس دکھاتا جاتا تو کہا ٹھیک انشاءاللہ العزیز، یہ ایسی دستاویز ہے کہ یہ ہر مشکل گھڑی سے گزار دے گی، کام آئے گی اگر اللہ تعالیٰ ایمان سلامت لے جائے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب خطائیں معاف کر کے لے گی۔ تو اب انہوں نے وہ بتایا نہیں، اس کو بتایا نا کون سا، تو میں پوچھ رہا، یعنی مطلب وہ ایسا کوئی چھوٹا موٹا ہوگا نا کہ تھوڑی سی سختی کے ساتھ وہ بھی صاف کر دے۔ ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ یاروں کے یاروں سے چھیڑ چھاڑ ہے کہ نہیں، یہ تو کہنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، غیب سے ندا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں بھائی؟ یہ بھی دوستوں سے محبت اور چھیڑ چھاڑ ہے۔ ظاہر ہے جب چھیڑ چھاڑ ہو اس کو بھی گناہ بنا لیا جاتا ہے کہ اچھا ساڈے اگوں سڑک دے لنگدا پرا منہ کر کے لنگیا، میں ویکھیا وہ بھاوے چارا ربوں پرا کوئی کھڑکا ہویا ہوئے، ادھر ویندا گیا ہوئے، یا پرا کوئی لڑائی پئی کھیلی، اچھا مکرم میں ویکھیا تو میاں ساڈے ویلے تو کوئی ویندا ہی نہیں پرا ہی۔ تو اب یہ بھی خطا ہے بھائی، دوستوں کے ساتھ خطا کا کیا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ کو اتنا بلنڈر نہ بلا دینا کہ اچھا ایک رہ گیا ہونا چنگا کر کے بڑا سارا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر ہزار رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ سب اپنے خاص الخاص بندے کے ذکر کے طفیل میں ہماری بخشش کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔